and stories. آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ واقعہ میرے دوست کی چھوٹی بہن کے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 1.5 مہینہ ہی گزرا ہے۔ یہ بات گرمیوں کے مہینے جولائی کی ہے، جب میرے دوست کی بہن منائل کی برتھ ڈے قریب تھی۔ میرے دوست کے گھر والے مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ منائل نے اس بار اپنے ابو، جن کا نام شعیب ہے، ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اسے اپنی برتھ ڈے پر ایک اچھی سی گڑیا چاہیے، جس پر اس کے ابو نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ جمعرات کا دن آ گیا، جس دن منائل کی برتھ ڈے تھی۔ شعیب ایک ٹینشن میں رات کے ٹائم اپنی نوکری کر کے گھر واپس آ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے گڑیا کہاں سے لائیں، کیوں نہ کہ آج ان کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، لیکن ان کے پاس پیسے کم تھے۔ شعیب جس راستے سے گھر واپس جاتے تھے، اس راستے میں ٹوائز کی کافی دکانیں آتی تھیں، پر وہ ان دکانوں میں اس لیے نہیں گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ ابھی گھر کے قریب ہی پہنچ چکے تھے کہ انہیں روڈ پر ایک چھوٹا سا ٹھیلا نظر آیا جس پر کچھ کھلونے پڑے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس ٹھیلے پر جاتا ہوں، شاید کوئی سستی ڈول مل جائے۔ وہ جب اس ٹھیلے پر پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ شعیب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی سستی سی گڑیا ہے تو دکھاؤ۔ وہ بوڑھے بابا جی شعیب کی بات سن کر ہنسنے لگے اور کہا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے شعیب کو ایک گڑیا دکھائی۔ شعیب نے جب وہ گڑیا دیکھی وہ بہت حیران ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈول بہت ہی خوبصورت تھی، جو کہ دکھنے میں بھی بہت پیاری تھی۔ شعیب سمجھ گئے کہ یہ گڑیا بہت مہنگی ہوگی۔ انہوں نے جب بوڑھے بابا جی سے اس کی قیمت پوچھی تو بوڑھے بابا جی نے انہیں اس کی قیمت صرف 50 روپے بتائی۔ شعیب نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی خوبصورت گڑیا کو اتنا سستا کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو بابا جی یہ سن کر ہنسنے لگے اور شعیب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شعیب نے ان بابا جی سے وہ گڑیا خرید لی اور خوشی خوشی گھر کی طرف بڑھنے لگے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ انہوں نے یہ جو گڑیا خریدی ہے یہ ایک بھوتیا گڑیا ہے۔ شعیب جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیٹی اپنے برتھ ڈے گفٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ابو کے ہاتھ میں گفٹ دیکھا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ منائل کو اپنا برتھ ڈے گفٹ کافی پسند آیا۔ تھوڑی دیر بعد رات کا کھانا کھا کر منائل کے گھر والے سو گئے اور منائل بھی پلنگ پر اپنی گڑیا کو ساتھ لے کر سو چکی تھی۔ منائل کی یہ عادت تھی کہ اسے رات کے ٹائم ایک دفعہ پیاس ضرور لگتی تھی۔ منائل رات کے ٹائم اٹھی۔ جب وہ اٹھی تو گڑیا اس کے تکیے کے پاس پڑی ہوئی تھی، لیکن جب وہ پانی پی کر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گڑیا پلنگ کے پاس والی کرسی پر پڑی تھی اور وہ کرسی خود بخود جھولے لے رہی تھی۔ منائل نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنی گڑیا کو کرسی سے اٹھا کر اسے اپنے تکیے کے پاس رکھ کر سو گئی۔ اگلے دن منائل نے اپنی گڑیا کے ساتھ بہت کھیلا اور خوب مزے کیے۔ اگلے دن رات کے وقت دوبارہ منائل آدھی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جب وہ اٹھی تھی اس کی گڑیا اس کے تکیے کے پاس پڑی ہوئی تھی، لیکن جب وہ پانی پی کر آئی
تو اس کی گڑیا ادھر نہیں تھی، بلکہ اس کی گڑیا پلنگ کے پاس والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ منائل نے جب اس گڑیا کو غور سے دیکھا تو اس کی گڑیا کا قد کافی لمبا ہو گیا تھا اور اب اس کے پاؤں بھی کرسی سے نیچے لٹک رہے تھے۔ منائل کو تھوڑا بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن کیوں نہ کہ اس کی عمر صرف 10 سال تھی، اسی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس گڑیا نے منائل کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ۔ جب منائل اس کے پاس گئی تو وہ گڑیا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بوڑھی عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ منائل اسے دیکھ کر بہت زور سے چلائی۔ منائل کی آواز سن کر اس کے ابو نیند سے اٹھ گئے اور فوراً منائل کے کمرے میں گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی بیٹی زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی اور ساتھ ہی کرسی پر اس کی گڑیا بھی پڑی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد منائل ہوش میں آ گئی اور پورا واقعہ اپنے ابو کو بتا دیا۔ منائل کے ابو سمجھ گئے کہ اسی وجہ سے ان کو یہ گڑیا سستی ملی تھی۔ شعیب نے اگلے دن اس بوڑھے آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جس سے انہوں نے وہ گڑیا خریدی تھی، لیکن اس کا ٹھیلا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شعیب نے سوچا کہ اگر یہ گڑیا کچھ اور دن تک ان کے گھر میں رہی تو ان کی بیٹی کو کچھ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شعیب نے اس گڑیا کو پاس والے کوڑے دان میں پھینک دیا اور آئندہ کے بعد کسی بھی سستی چیز کے لالچ میں کوئی چیز نہیں خریدی۔